أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 22 تک کی تفسیر سماعت کی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 23 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو نہ بناؤ اولیاء، دوست. اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر یہ لوگ ایمان کے بجائے کفر کو ترجیح دیں، اگر ایمان کے بجائے کفر ان کو عزیز ہے، ان کو پیارا ہے، تو پھر اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بھی تم لوگ اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے دلی تعلق مت رکھو. یعنی ایک تو ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے باپ ہے تو باپ کا ایک رشتہ ہے، بھائی کا ایک رشتہ ہے، مگر چونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس نے کفر کو ترجیح دی، کفر کو ایکسیپٹ کیا، ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو پھر وہ دلی تعلق جو ایک مومن کو مومن سے ہوتا ہے وہ اس سے نہیں ہونا چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے تم میں سے دوستی کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یہ مضمون قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی آیا. سورہ ممتحنہ میں بھی قرآن کے 28ویں پارے میں آئے گا، اور اس کے پہلے سورہ آل عمران میں بھی اس طریقے کی آیات آئی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایمان والوں سے دلی تعلق اور محبت اور دوستی رکھتے ہیں، اور کفر جو ہوتا ہے، شرک جو ہوتا ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اہل شرک سے، اہل کفر سے ہم وہ دلی تعلق نہ رکھیں جو ہم اہل ایمان سے رکھتے ہیں. اب اس کے بعد سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 24 ہے اس میں بتائے گا کہ کن کن چیزوں کی محبت کی وجہ سے آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے معاملے میں ٹھوکر کھاتا ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور وہ مساکن، وہ گھر، وہ رہائش کی چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو، جن سے تم خوش ہوتے ہو. اگر یہ تمام چیزیں، یہاں 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، اگر یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اگر یہ 8 چیزوں کو تم ترجیح دیتے ہو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت پر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد، یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور دنیا میں جن چیزوں کی محبت فطری ہے، طبعی ہے، نیچرل ہے، جیسے اولاد ہے، والدین ہیں، بھائی ہیں، مال ہے، خاندان ہے، ان تمام چیزوں کی محبت اگر ان تینوں سے روک رہی ہے تو پھر انسان کا ایمان خطرے میں ہے اور انسان فسق کے، فاسقین کے دائرے میں چلا جائے گا. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت ہونی چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں،
جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے مکمل نہیں ہو سکتا ایمان۔ تو حضرت عمر نے فوراً رجوع کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی 6632 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 14 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں رسول اللہ اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی 3462 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اینا کا کاروبار کرو گے، اینا ایک یعنی بے ایمانی کی ایک شکل تھی، خیانت کی ایک شکل تھی، تو جب تم بے ایمانی اور خیانت والی بے کرنے لگو گے، ٹرانزیکشن کرنے لگو گے، تجارت کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا، اور وہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک تم اللہ کے دین کی طرف پلٹو گے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سارے مقامات پر، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں تمہاری کثرت نے ناز میں ڈال دیا، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا، فلم تغن عنکم شیئا، تو تمہاری کثرت تمہارے کوئی کام نہیں آئی، تمہاری کثرت تعداد، تمہاری میجورٹی تمہارے کوئی کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تمہارے اوپر، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر کے بھاگ چلے۔ حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں دو قبیلے رہتے تھے، حوازن اور ثقیف، یہ دونوں تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ فتح مکہ کے تقریباً 18-19 دن کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لوگوں کو لے کر کے اس غزوے کے لیے نکلے۔ اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی دیجیے ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، تو اس میں بعض مسلمانوں کے دل میں عجب پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، ناز پیدا ہو گیا کہ آج تو ہمارے پاس بہت تعداد ہے، ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے امتحان میں ڈالا اہل ایمان کو۔ وہ جو حوازن اور ثقیف کے لوگ تھے وہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، اور وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہ پہاڑیوں کے اندر کمین گاہ بنا کر کے، گھات بنا کر کے چھپے ہوئے تھے۔ مسلمان جب پہنچے تو انہوں نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی، مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، میدان چھوڑ کر کے مسلمان بھاگنے لگے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً 100 کے قریب صحابہ کرام میدان جنگ میں تنہا بچے۔ اللہ کے نبی بار بار پکار رہے تھے الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ کبھی کبھی آپ یہ شعر بھی پڑھتے تھے، یہ رجزیہ الفاظ بھی پڑھتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آؤ میری طرف۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت عباس کو حکم دیا، انہوں نے لوگوں کو بلایا، پھر لوگوں کی ہمت بدی، لوگ پھر سے واپس آئے اور پھر بڑی بے جگری سے لڑے اور مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی۔ تو اسی واقعے کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، یعنی ایسے حالات ہو گئے، ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، اور پھر تم پیٹ پھیر کر کے مڑ گئے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ نے سکینت نازل کی، ایک تو اللہ نے مدد کی، مسلمانوں کے دلوں کو سکون بخشا، اور پھر آسمان سے فرشتے بھی آئے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، پھر اللہ نے اپنے رسول کے اوپر سکینت نازل کی، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان پر، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسے لشکروں کو بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب میں ڈالا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، اب اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا، جس کے اوپر چاہے گا اپنی رحمت کی نظر ڈالے گا، توجہ فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو، یقیناً مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ اب یہاں ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ ناپاکی سے مراد معنوی ناپاکی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری ناپاکی، انسان کا کپڑا ناپاک ہے، انسان کا بدن ناپاک ہے،
اور ایک ہوتی ہے باطنی اور معنوی ناپاکی، انسان کے عقیدے کی ناپاکی، انسان کے یعنی عقیدے اور ایمان کی ناپاکی۔ تو مشرکین کو جو یہاں ناپاک کہا گیا تو اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ چونکہ وہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے وہ مشرک ہیں، اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ حقیقت میں وہ ناپاک ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جو پاکی کا جو اسٹینڈرڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اس اسٹینڈرڈ پر وہ کھڑے نہیں اترتے، اس طریقے سے وہ پاک اور صاف نہیں رہتے۔ تو دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اے ایمان والو، یقیناً یہ مشرک بالکل ناپاک ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اس سال کے بعد یعنی سن 9 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات صحابہ کرام کے ذریعے پڑھ کر کے سنوا دی اور برات کا اعلان کر دیا، اب اس کے بعد مسجد حرام، اب یہاں مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ تمام پورا جو حرم ہے، حدود حرم، وہ مراد ہے۔ تو حدود حرم کے اندر، یہاں مسجد حرام سے مراد صرف مسجد نہیں ہے، اس پورے حدود حرم کے اندر کوئی مشرک نہیں آ سکتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں محتاجگی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اگر چاہے گا تو تم کو نواز دے گا۔ یعنی ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر مشرکین کے آنے پر ہم پابندی لگا دیتے ہیں تو حج کے موقع پر ایک بڑا اجتماع ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، مکے والوں کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر تم ہمارے حکم کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں دوسرے ذرائع سے روزی دیں گے۔ اور دوسرے ذرائع ہوئے مسلمانوں کو فتوحات کے ذریعے ایک بڑا مال غنیمت کی شکل میں ملتا تھا، پھر دھیرے دھیرے پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ حج کا جو گیدرنگ تھی، جو اجتماع تھا، اب وہ سب مسلمانوں کو ہو گیا، تو جو تجارت پہلے ہوتی تھی وہ اب بھی ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں محتاجگی اور فاقہ کشی کا ڈر ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو مالدار کر دے گا اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ فرمایا کہ لڑو ان سے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان سے لڑو جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی۔ اب یہاں دیکھیے اہل کتاب سے بھی جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اگرچہ وہ مکے کے مشرکین سے الگ ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ان کا ایمان ویسا نہیں ہے جیسا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، لہٰذا وہ بھی کافر ہیں اور ان سے جنگ کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ ولا یدینون دین الحق، وہ لوگ دین حق کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، تو ان سے جنگ کرو، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں۔ جزیہ اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ایک قسم کا لیا جانے والا ٹیکس ہے، جس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان کے جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو کہا کہ حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے وہ جزیہ دیں ذلت و رسوائی کے ساتھ، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، مگر رسول کو، اپنے رسول کو کیسا مانتے ہیں؟ مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو ان کا ایمان غلط ہے، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ کافر ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا، یہ نقل کرتے ہیں کافروں کے قول کی، جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا ان کی یہ نقل کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے راہبوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے، والمسیح ابن مریم،
اور عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو نہیں بنایا تھا اپنے اسلام قبول کرنے کے پہلے کے دور کی بات بتانے لگے، جب وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے کہا ہم نے اپنے عالموں کو رب تو نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہارے علماء جن چیزوں کو حلال کہتے تھے کیا تم اس کو حلال نہیں مانتے تھے؟ جس کو وہ حرام کہتے تھے کیا تم اس کو حرام نہیں مانتے تھے؟ کہا کہ ہاں یہ تو کرتے تھے۔ کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ یعنی حلال و حرام کا اختیار اللہ کو ہے۔ اگر یہ اختیار علماء کو دے دیا جائے، اپنے پیشواؤں کو دے دیا جائے کہ وہ اپنے من سے جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام کریں، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے اور ان کو رب بنا لینا ہے۔ تو یہ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے یہ کہا کہ یہ ان کو رب بنانے کا مطلب ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، جبکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف ایک اللہ کی عبادت کا، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، اور جو ان کے شرک سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے، اپنے منہ سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے، کافروں کو برا لگے۔ ظاہر ہے یہاں تشبیہ دی گئی اسلام کو ایک سورج سے۔ سورج اگر روشن ہے تو پھونکوں سے اس کو بجھایا نہیں جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور کافر کا جو لفظ ہوتا ہے نا، کافر کے معنی ہوتے ہیں چھپانے والا۔ تو کافر کو کافر کیوں کہا گیا؟ وہ اسی لیے کہا گیا کہ وہ ایک تو اللہ کے نور کو چھپا لیتا ہے، اللہ کے نور کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، چھپا تو نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کھیتی کرنے والے کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو، اناج کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ تو کافر جو ہے وہ نہ چاہیں تب بھی اللہ اپنے نور کو کمپلیٹ کرے گا، اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پر اللہ اپنے دین کو غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ مشرکین کبھی نہیں چاہیں گے اسلام غالب آئے، کافر کبھی نہیں چاہے گا اللہ کے نور کا اتمام ہو، مگر اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا اور اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ تو یہ ہم لوگوں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 33 تک تقریباً 11 آیات پڑھی ہیں آج۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 11 آیات میں ہم لوگوں نے کیا اہم باتیں دیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ کفار اور مشرکین کو دلی دوست بنانا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو رشتے میں، ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو ہمارا رشتے میں، لیکن ہم اس سے تعلق تو رکھیں گے دنیاوی اعتبار سے، باپ کا حق ادا کریں گے، بھائی کا حق ادا کریں گے، مگر وہ دلی تعلق جو ایک مومن کو مومن سے ہوتا ہے وہ کبھی اس سے نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی، ان تین چیزوں کی محبت فرض ہے۔ اب ان تین چیزوں کی محبت پر اگر دنیا کی کسی چیز کی محبت غالب آ گئی تو پھر ایمان خطرے میں ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ انسان کو کبھی بھی اپنے نفس کے اوپر، اپنے عمل کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اپنی تعداد پر ایک قسم کا غرور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشانی سے دوچار کیا۔ اس لیے انسان کو کبھی عجب، غرور اور جو ہے انا میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ کافر جو ہوتا ہے یہ نجس ہوتا ہے، ایک تو معنوی اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی نجس ہوتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی جو پاکی اور صفائی کے جو معیار ہیں اسلام کے ان کو فالو نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ مشرک کا داخلہ مسجد حرام میں ممنوع ہے، ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ عام مسجدوں میں ضرورت پڑنے پر وہ جا سکتے ہیں، لیکن مسجد حرام میں ان کو جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں ڈر بھی ہے کہ ہم اللہ کے یہ حکم مانیں گے تو ہم فقر و فاقہ میں پڑ جائیں گے، تبھی اللہ کا حکم مان لینا چاہیے۔ اللہ دست غیب سے، اللہ غیب سے ہماری مدد کرے گا اور ہم فقر و فاقہ میں مبتلا انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اہل کتاب جب تک اسلام قبول نہ کر لیں ان سے بھی جنگ کا حکم ہے،
کیونکہ ان کا ایمان اور ان کا اسلام اور ان کا اللہ کو ماننا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ایمان مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ایمان ریکوائرڈ ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ ایمان اگر درست نہ ہو، ایمان اگر صحیح نہ ہو، تو اس ایمان کی اللہ تعالیٰ کے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ علماء کو حلت اور حرمت کا حق دے دینا، یہ ان کو رب بنا لینا ہے۔ علماء کو مانا جائے، علماء کا احترام کیا جائے، علماء کی پیروی کی جائے، مگر علماء کو رب نہ بنایا جائے۔ حلت اور حرمت اللہ کا اختیار ہے، اس کے رسول اللہ کے حکم سے رسول حلال و حرام کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایک عالم خود سے کسی چیز کو حلال کر دے بغیر کسی دلیل کے، اس میں بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے پیشواؤں کی، اپنے علماء کی، اپنے پیروں کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ناچ گانا اور حرام چیزیں بھی اپنے پیروں اور اپنے پیشواؤں کی وجہ سے فالو کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے۔ ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ رب بنا لینا ہے اپنے علماء کو۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ مدد جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ انسان کی تعداد، انسان کی طاقت، ہماری جنگی قوت، یہ تمام چیزیں سیکنڈری ہیں، پرائمری چیز اللہ کی مدد ہے۔ اللہ اگر اپنی مدد نازل نہ کرے تو 12,000 کا لشکر تھا غزوہ حنین میں، لیکن مسلمانوں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ تو انما النصر من اللہ، اصل مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 تک کی تفسیر۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید آگے کی آیات دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔